تو ہم نے الفابیٹ سے آج ذکر شروع کیا ہے کہ عربی میں اردو جیسے الفابیٹس ہوتے ہیں، اردو میں زیادہ ہیں، عربی میں کم ہیں۔ کچھ الفابیٹس ایسے ہیں جن کے اوزان، جن کی ادائیگی اردو سے مختلف ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بڑی یہ اردو میں ہوتی ہے وہ عربی میں موجود نہیں ہے، لہٰذا ایسا وزن جس کو پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال ضروری ہے وہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا بے کو با اور یہ کو یا، اسی طرح سے رے کو را، اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ الف کے ساتھ ان کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسم، فعل اور حرف کی بات کی۔ کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، اس میں ذات بھی ہوتا ہے، اس میں صفت جو کسی چیز کی کوالٹی، اس میں ذات کسی کا ذاتی نام، اور کسی کی کوالٹی اس میں صفت۔ کسی کے نام کی جگہ جو نام آپ استعمال کریں گے اس کو اس میں ضمیر، اور اس کے علاوہ کسی کو اشارہ کرنے کے لیے جو اسم استعمال کریں گے سے مراد جو ہم پڑھیں گے وہ اس میں اشارہ ہوں گے۔ پھر فعل ایسا لفظ ہوگا جس کے اندر کسی کام کا نام اور کام کرنے کا زمانہ دونوں پائے جاتے ہیں، ان کو آپ فعل کہتے ہیں۔ جو اسم اور فعل دونوں میں کیٹیگرائز نہ ہو سکے وہ سارے کے سارے الفاظ حرف کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ اسم کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو اسم کے آخر میں تنوین پائی جاتی ہے، اور اگر آخر میں تنوین نہ پائی جائے تو شروع میں ال ہوتا ہے، جیسے کتابن، کتابن یا کتابن۔ کتاب کے 3 نام میں نے لیے جو کہ مختلف اس کی جملے کے اندر حالتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس کے آخر میں آپ نے نون کو محسوس کیا، چاہے میں کتابن کہوں، کتابن کہوں یا کتابن کہوں، اسے تنوین کہا جاتا ہے، جو آخر میں ایک نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ نون نہ ہو، یہ تنوین نہ ہو تو شروع میں ال ہوتا ہے، جیسے الکتاب۔ اب اگر ال لگ جائے تو پھر تنوین باقی نہیں رہتی، ال اور تنوین دونوں اکٹھے نہیں پائے جاتے۔ اس سے آگے ایک بات آئی، بنیادی سی بات، کہ اسم کی بنیادی طور پہ 2 بڑی اقسام ہیں، اسم ذات اور اسم صفت۔ ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ پھر ہم نے جنس کا ذکر کیا، جنس سے مراد مذکر اور مؤنث۔ تو اس میں ایک بات بڑی اہم جاننے والی ہے کہ وہ چیزیں جو جاندار ہیں، جو اپنی ایگزسٹنس رکھتی ہیں ایز اے جاندار، جو پہلے پیدا ہوتی ہیں، پھر زندگی گزارتی ہیں اور پھر مر جاتی ہیں، ان چیزوں میں جو مؤنث ہے وہ تمام کی تمام زبانوں میں مؤنث ہی ہے۔ یعنی وہ جنس جس کا تعلق اپنے بچوں سے زیادہ ہے، انہوں نے بچوں کو جنم دینا ہے، پرورش کرنی ہے، بچوں کے ساتھ جو زیادہ ایسوسیٹڈ ہیں، تمام زبانوں میں ان کو مؤنث ہی کہا جاتا ہے۔ یعنی عورت جو ہے، چاہے اردو میں ہو، چاہے انگلش میں وومن ہو، چاہے کسی اور زبان میں کچھ بھی ہو، وہی مؤنث ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کو کسی زبان میں تو مؤنث کہا جا رہا ہے اور کسی میں مذکر کہا جا رہا ہے۔ جو بایولوجیکل جنس ہے وہ تمام زبانوں میں ایک جیسی۔ لیکن جو چیزیں جاندار نہیں ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو سانس نہیں لیتی، جو زندہ نہیں رہتی، جو زندگی نہیں گزارتی، جو جیتی مرتی نہیں ہے، نان لیونگ تھنگس ہیں، اس میں ہر زبان کا اپنا اپنا ذوق ہے۔ جیسے کہ سورج اردو میں مذکر ہوا کرتا ہے، لیکن عربی میں سورج کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ چاند کے لیے عربی میں مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اردو میں ہم چاند اور سورج دونوں کو مذکر کہتے ہیں۔ چاند بھی نکلتا ہے اور سورج بھی نکلتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی چیز نکلتی نہیں۔ جنس کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ گرامیٹیکلی ہم نے جنس کو، مذکر اور مؤنث کو سمجھنے کے لیے 2 کیٹیگرائز میں مؤنث کو تقسیم کیا، ایک مؤنث قیاسی اور ایک مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی کو سمجھنے کا تعلق اس کی ڈکٹیشن سے، قیاس لگایا جاتا ہے، اس کی ڈکٹیشن کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے، اس کے بارے میں ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے، اسے مؤنث قیاسی کہتے ہیں۔ کیسے ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں؟ اس کے آخری والے پورشن کی املا کو، ڈکٹیشن کو دیکھتے ہیں۔ اگر اس کے آخر میں گول تا تنوین والا، یعنی تا اور وہ لپٹا ہوا دائرے کی فارم میں آیا ہوا، اور اس کے اوپر تنوین یعنی 2 زبر، 2 پیش اور یا 2 زیر، اسٹینڈرڈ فارم میں، اوریجنل فارم میں وہ عام طور پہ 2 پیش ہوتی ہے، جیسے حدیقتن اور جنتن، اس کی 2
مشہور مثالیں ہیں. اس کے بعد دوسری اس کی نشانی ہے الف ممدودہ، ایک ایسا الف جو ذرا پھیلا ہوا ہے. مد کا مطلب ویسے پھیلنا ہی ہوتا ہے. تو الف ممدودہ کی کیا نشانی ہے؟ الف کے اوپر ایک مد، آخر میں حمزہ اور حمزہ کے اوپر پیش، یہ سارا کمبینیشن مل کے الف ممدودہ بناتا ہے. اور یہ الف ممدودہ جب کسی لفظ کے آخر میں آئے گا تو اس کو بھی آپ مؤنث ہی سمجھیے گا. اس کے بعد الف مکسورہ، چھوٹی یا کے اوپر کھڑی زبر، یہ الف مکسورہ ہے. الف مکسورہ بھی اگر کسی ڈکٹیشن میں کسی لفظ کی لکھائی میں آخر میں آئے گا تو وہ چیز بھی مؤنث ہوگی. ان کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے ہیں. جنتن، آیتن، ساعتن، آخر میں گولتا تنوین آ رہا ہے، لہٰذا یہ ساری چیزیں مؤنث کہلائیں گی. ان کی کچھ ایکسیپشنز ہم نے پڑھی تھی، جیسے خلیفتن اور علاماتن بھی ڈکٹیشن میں ایسے ہی ہیں لیکن وہ مذکر ہے. تو ایکسیپشنز تقریباً ہر رول کی کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی تھوڑی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو الگ سے یاد رکھ سکتے ہیں، وہ ہمارے بیسک کانسیپٹ کے ساتھ انٹرفیئر زیادہ نہیں کرتی. الف ممدودہ کی مثالیں دیکھ لیں. زرقاء، حمراء، صفراء، یہ میں رنگوں کے نام، اور رنگوں کے وہ نام جو کسی مؤنث چیز کے لیے آپ استعمال کریں گے. جیسے آپ یہ کہیں گے کہ گاڑی نیلی ہے اور آسمان نیلا ہے، تو جب آپ نے مؤنث چیز کے لیے نام لیا تو مؤنث نام لیا، گاڑی نیلا نہیں کہا، گاڑی کو نیلی کہا. اسی طرح سے اگر کوئی چیز نیلی ہے اور عربی میں اس کا ذکر کرنا ہے تو اس کو زرقاء کہیں گے، آخر میں الف ممدودہ آئے گا. اور ویسے یاد رکھنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز مذکر ہو اور نیلی ہو تو اس کو آپ ازرق کہیں گے. کالی ہو، مذکر چیز ہو، جیسے پتھر ہے، کالا ہے تو اسے حجر اسود کہیں گے. اگر پتھر مؤنث ہوتا تو اسے حجر سودا کہتے آپ، لیکن مذکر کے لیے اسود اور مؤنث رنگ کے لیے آپ سودا استعمال کریں گے جس کے آخر میں الف ممدودہ آئے گا. جائے مکسورہ بھی، جیسے عظما، کبرا، صغرا، یہ سارے نام بھی چھوٹی یہ اور کھڑی زبر کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ الف مکسورہ، یا مکسورہ نہیں بلکہ الف مکسورہ اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ بھی آپ کے سامنے تین وہ نشانیاں آ گئیں جس کی بنیاد پہ آپ مؤنث سے قیاسی کا اندازہ لگاتے ہیں. جو ان چیزوں پر پورا نہیں اترتی، یعنی یہ نہ سمجھیے گا کہ جن کے آخر میں یہ نہیں ہوگا وہ پکی بات ہے کہ وہ مذکر ہی ہوگا، بلکہ اور چیزیں بھی ہیں جو اس رول کو فالو نہ کرتے ہوئے بھی مؤنث ہیں. جیسے ہوا کے سارے نام، چاہے ان کی ڈکٹیشن کیسی بھی کیوں نہ ہو، وہ سارے کے سارے مؤنث ہیں. آگ کے سارے نام، جہنم کے سارے نام سارے مؤنث ہیں. جسم کے وہ اعضاء جو کہ دو دو پائے جاتے ہیں وہ بھی مؤنث ہیں. ان کی مثالیں آپ کے سامنے. ہوا کے ناموں کی بات کریں تو ریح، سرسر، سموم، کوئی بھی نام ہوا کا لیں گے، ہوا کی مختلف کیفیات کے مختلف نام ہیں تو وہ مؤنث ہوگا. آگ کے بھی مختلف نام ہیں، نار، جہیم، سعیر، تو یہ سارے نام بھی مؤنث ہیں. جسم کے وہ اعضاء جو کہ کپلز میں، جو کہ پیئرز میں پائے جاتے ہیں، ذراع، بازو، دو بازو ہوتے ہیں. یدن، رجل، عین، تو یدن آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ کو کہا جاتا ہے، رجل ٹانگ کو کہا جاتا ہے. ویسے رجل بھی ملتا جلتا لفظ ہے، وہ مرد کو کہتے ہیں. عین آنکھ کو کہتے ہیں. تو یہ سارے وہ اعضاء ہیں جو جوڑے میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو سنگل پائے جاتے ہیں، جو جوڑے میں کم از کم نہیں ہوتے، جیسے سر کو راسن کہا جاتا ہے، سینے کو صدرن کہا جاتا ہے، دل کو قلبن کہا جاتا ہے، یہ سارے مذکر. شہروں، قبیلوں، ملکوں کے نام بھی مؤنث ہوا کرتے ہیں. پھر ہم نے کچھ متفرق نام پڑھے جو ان کیٹیگریز میں بھی کیٹیگرائز نہیں ہوتے، تو ان کے بارے میں ایک ہنٹ دیا تھا. سب سے آسان ہنٹ یہ کہ ان میں سے بہت سارے الفاظ سورہ یوسف کے، جیسے کنویں کا ذکر ہو گیا اور ڈول کا ذکر ہوا، اس کے علاوہ خواب کا. یہ چند ایک نام ایسے ہیں جو کہ سورہ یوسف کی وکیبلری میں آتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ ان ناموں کو بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو بآسانی یہ یاد ہو جاتی ہے. اگین پھر وہی بات کہ مصدر کی کوئی جنس نہیں ہوتی، تو مصدر کی ڈیفینیشن ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ صرف کسی کام کا نام جس میں اس کے کرنے کا زمانہ نہ آئے اس کو مصدر کہا جاتا ہے. اور مصدر کی کوئی جنس نہیں ہے کیونکہ جب کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کام میں کیا جانا نہیں ہے،
جب کرے گا کوئی تو پتہ چلے گا مذکر ہے یا مؤنث ہے، لیکن ہم نے کام کرنے کی بات نہیں کرنی، ہم نے صرف کام کا نام لے لینا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی تعلیم، تو تعلیم مرد بھی تعلیم حاصل کرتا ہے اور عورت بھی تعلیم ہی حاصل کرتی ہے، لہٰذا دونوں کے لیے آپ نے تعلیم کا لفظ استعمال کرنا. یہ نہیں کہ مرد نے تعلیم حاصل کی اور عورت نے تعلیمہ حاصل کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دونوں کے لیے لفظ تعلیم ہے، لہٰذا مصدر کی کوئی جنس نہیں ہوتی، یعنی دونوں جنسوں کے لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا جو کل کا لیسن تھا وہ تھا عدد. تھوڑا سا فرق ہے عربی میں اور دوسری لینگویجز میں. زیادہ تر زبانوں میں واحد ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، سنگولر اور پلورل کے نام سے آپ اسے یاد کرتے ہیں. لیکن عربی میں سنگولر اور پلورل کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی ہے. کوئی چیز سنگل ہے تو واحد، دو ہیں تو تثنیہ، اور زیادہ ہیں تو جمع. تو یہاں پر ایک چیز انہوں نے ایڈ کی ہے، مطلب لینگویج میں ایڈڈ ہے کہ دو چیزوں کے لیے آپ نے الگ سے ایک لفظ یاد رکھنا ہے. ایک مسلم ہوگا تو مسلمن، دو ہوں گے تو آخر میں تھوڑا سا چینج کر کے آنی لگا دیں، مسلمانی. اور اگر زیادہ مسلمان ہوں گے، بہت سارے مسلمانوں کا گروپ بیٹھا ہوا ہے جیسے ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ لوگ مسلمون ہیں جو زیادہ لوگ بیٹھے ہیں. میں یہاں الگ کھڑا ہوں، میں مسلم ہوں، اور اگر کوئی دو مسلم کھڑے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان. اب اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو رول آنی اور اونا والا استعمال کیا ہے، مسلمانی اور مسلمونا، یہ زیادہ تر لاگو ہوتا ہے ان ناموں پر جو نام اس میں صفت ہوتے ہیں. جیسے اصل چیز کیا ہے؟ مرد، اور خصوصیت اس کی کیا ہے؟ مسلمان ہونا. تو اگر ہم مرد کا نام لیں تو وہ ہے رجل. تو رجل کو بھی میں اگر تثنیہ اور جمع ایسا بنانا چاہوں تو تثنیات کی حد تک تو بات ٹھیک ہے. تثنیہ کا رول ہر خاص و عام کے لیے with a very few exceptions، ان کو چھوڑ کے باقی سب کے لیے آنی والا فارمولا بالکل ٹھیک ہے، مسلمانی، کتابانی، قلمانی، ولدانی. لیکن اونا والا جو فارمولا ہے وہ آپ اس میں ذات کے لیے اس کو زیادہ پائیدار، زیادہ اپلیکیبل نہ سمجھیے گا. کہیں آپ کو مل جائیں گی مثالیں، اس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی آپ کو انٹرفیئرنگ مثال مل جائے گی، لیکن اس کو رول نہ سمجھیے. جی، تو منافقن کو ہم اگر تسنیہ بنائیں گے تو منافقانی، اور منافق ہونا بھی چونکہ ایک صفت ہے، ایک خصلت ہے، خصوصیت ہے، تو اس لیے اس کا جمع بھی عام طور پہ اسی فارمولے کے تحت بن جائے گا، منافقون، مسلمون، کافرون. تو یہ بات ہم نے لرن کی. اس کے علاوہ ہم نے جب بات کی کہ مؤنث کا ہم نے بنانا ہو تو اس کا کیا رول ہے، تو مؤنث کا بھی تسنیہ بنانے کا تو وہی رول ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مسلماتن ہے تو مسلماتانی ہو جائے. لیکن جب آپ جمع کریں گے تو اس کے لیے دیکھیے عام طور پہ جو اس میں صفت ہوں گے اس میں آخر میں گول تا تنوین والا آئے گا، مسلماتن. تو میں نے یہ آپ سے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے جو تا ہے جسے تائے تانیث کہتے ہیں، جو نشانی ہوتی ہے مؤنث ڈکٹیشن کی، تو اس کو تا کو آپ نے انفولڈ کر دینا، اس کو آپ نے کھول دینا، تو اور اس سے پہلے الف لگا دینا. تو اس سے دیکھیں مسلماتن، مسلماتن بن گیا. تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا رول ہے. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں. مکسر اور سالم کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا. مکسر کیوں کہا جاتا ہے اور سالم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب ہم جمع بناتے ہیں تو شروع والے تین اس کے حروف اپنی جگہ نہ چھوڑیں اور اپنی انہی حرکات کے ساتھ آ رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ جمع سالم بنا. جیسے مسلمن تو مسلمون، تو میم تک آ کے کوئی ماڈیفیکیشن نہیں، صرف آخر میں اونا بن گیا، ان سے اونا بنا. اس سے پہلے والا تین جو سٹیپس تھے یا تین حروف تھے وہ اپنی حالت انہوں نے نہیں بدلی، وہ وہاں تک سالم رہے. یعنی سمجھ لیں کہ آخر ٹیل سے پہلے چیز وہی ریپیٹ ہوئی، تو یہ جمع سالم ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹ گیا ہے، لفظ ٹوٹ گیا ہے. تو جمع میں وہ چیز ٹوٹی ہوئی آتی ہے، اسے آپ جمع مکسر کہتے ہیں. اس کی آپ جیسے کافرن کو میں کہوں کفار،
تو کہاں کافر تک میں نے وہاں جانا تھا، کہاں میں شروع سے کفار، بالکل پہلی حرکت ہی میں نے بدل دی، پہلے والے زبر کو ہی پیش سے بدل دیا. تو ایسے جو جمع ہوتے ہیں ان کو جمع مکسر، اور جمع مکسر کا تعلق زیادہ تر ان ناموں سے ہوتا ہے جو اس میں ذات ہوتے ہیں. جو یہ کفار میں تو کافی دونوں ہی مثالیں آپ چلا لیتے ہیں کہ کافر کی جمع آپ کافرونہ بھی کر سکتے ہیں اور کفار بھی کر سکتے ہیں. لیکن کئی نام ایسے ہیں جیسے رجل یا ولد کی اولاد. ولد لڑکے کو کہتے ہیں اور زیادہ لڑکے ہوں تو اولاد کہتے ہیں. تو ولد اور اولاد کی ادائیگی میں بہت زیادہ فرق ہے، لہٰذا اولاد جو ہے وہ جمع مکسر ہے. یہ جمع مکسر اور جمع سالم کی بھی میں نے دوبارہ سے ریویژن کرنے کی کوشش کی. تو کتاب ہونا اس میں ذات ہے، کتاب کا اچھا یا برا ہونا، پتلا یا موٹا ہونا اس کی صفت ہوگی. تو چونکہ یہ اس میں ذات ہے تو اس کی جو جمع ہوگی وہ موسٹ پروبیبلی جمع مکسر ہوگی. تو کتاب کی جمع ہے کتب، تو جمع مکسر ہے. جو بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی اس کے مطابق شروع ہی سے آپ کے زیر زبر پیش بدل جاتی. اور ایک مثال میں نے کل بڑے اسپیشلی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک عورت کو کہتے ہیں امرأۃ اور اس کی جمع ہے نساء. تو نہ صرف اس کے اوزان بدلے، حرکات بدلی، بلکہ الفابیٹس چینج ہو گئے. تو ایسی بھی مثالیں آپ کو ملتی ہیں. تو یہاں تک ہم نے ابھی تک پڑھا ہے. ہم نے وہ سارا کچھ آج اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کی ہے. جن لوگوں نے آج جوائن کیا ہے، چاہے وہ یہاں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یا وہ آن لائن ہمارے پاس ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک چھوٹا سا ایک موقع ہے کہ وہ بھی ہمیں آسانی سے جوائن